یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا، اے نبی جب آئیں آپ کے پاس ایمان والی عورتیں، وہ بیعت کریں آپ کے ساتھ ان شرائط کے اوپر کہ نہیں وہ شریک ٹھہرائیں گی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو، ولا یسرقن اور نہیں وہ چوری کریں گی، ولا یزنین اور نہیں وہ زنا کریں گی، ولا یقتلن اولادہن اور نہیں وہ قتل کریں گی اپنی اولاد کو، ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن اور نہیں وہ لائیں گی کوئی بھی بہتان کہ وہ گڑتی ہوں اس کو اپنے دونوں ہاتھوں، اس کو اپنے ہاتھوں کے درمیان اور اپنے پاؤں کے درمیان، ولا یاسینک فی معروف اور نہیں وہ نافرمانی کریں گی آپ کی کسی بھی معروف کام میں، وبایعہن پھر آپ بیعت کریں ان سے، واستغفر لہن اللہ اور بخشش طلب کریں ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہ والی جو آیات ہیں تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے، اور جب وہ عورتیں مسلمان ہو کے آتی تھی تو ان کی جو جانچ پڑتال کے الفاظ تھے یا ان کے امتحان لینے کے جو الفاظ تھے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اگر بیعت کرتے تھے تو کن الفاظ کے ساتھ کرتے تھے، تو اس میں وہ الفاظ بتائے جا رہے ہیں کہ اے نبی جب آپ کے پاس وہ عورتیں آ جاتی ہیں تو اذا جاءک المؤمنات جب وہ مومن عورتیں آپ کے پاس آ جاتی ہیں، یبایعنک وہ آپ کے ساتھ بیعت کرتی ہیں، اس بات کے اوپر وہ کن الفاظ کن کے اس کے اوپر بیعت ہوتی تھی یا کن شرائط کے اوپر بیعت ہوتی تھی۔ نمبر 1 یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، نمبر 2 یہ ہے کہ وہ چوری نہیں کریں گی، نمبر 3 یہ ہے کہ وہ زنا نہیں کریں گی، نمبر 4 یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، نمبر 5 یہ ہے کہ وہ کوئی بھی بہتان نہیں لائیں گی جس کو اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں کے درمیان گڑیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی دوسرے کا بچہ لے کے اپنے شوہر کے نام پہ نہیں لگائیں گی، آسان الفاظ میں اس کا یہ مطلب ہے۔ اور ولا یاسینک فی معروف وہ کسی بھی معروف کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے ساتھ بھی جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر ہے کہ معروف کے سوا کسی چیز کا حکم دے ہی نہیں سکتے، لیکن چونکہ شیطان انسان کے نفس میں کوئی بھی خیال پیدا کر سکتا ہے، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے اس کو بھی معروف کے ساتھ مشروط کر دیا گیا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر معروف میں پھر اگر وہ نہ بھی کریں تو ان کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر ہے جس چیز کا بھی حکم دیں گے وہ معروف ہی ہوگی، لیکن جہاں پہ اس چیز کو بھی کلیئر کر دیا گیا۔ اور آگے فرمایا کہ جب ان شرائط کے اوپر وہ آپ کے ساتھ بیعت کر لیں، یعنی 6 شرائط جہاں پہ بتائی جا رہی ہیں، فرمایا کہ پھر آپ بیعت کر لیں ان کے ساتھ، واستغفر لہن اللہ اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کریں، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، یعنی اگر وہ ان ساری چیزوں کا اقرار کر لیتی ہیں، ان باتوں کو ماننے کا وعدہ کر لیتی ہیں تو آپ ان سے بیعت کریں اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عورتوں کی جو بیعت ہوتی تھی وہ زبانی ہی ہوتی تھی، اسی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے کبھی بھی کسی غیر محرم عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا، مس نہیں کیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ جو بیعت کرتے تھے تو وہ صرف اور یہی الفاظ کے ساتھ بیعت جب مکہ فتح ہوا تھا تو مکہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام سے، تمام وہ لوگ جو مسلمان ہو گئے تھے مکہ کے لوگ مرد جو تھے ان سے بیعت کی تھی، اسی طریقے سے پھر عورتوں سے بھی بیعت ہوئی تھی، لیکن عورتوں کے ساتھ بیعت جو ہے وہ صرف زبانی کلامی ہوئی تھی، اور آپ وہ ساری ان باتوں کا اقرار کر لیتی تھی تو آپ فرماتے تھے کہ بس انہی باتوں کے اوپر میں نے تم سے بیعت کر لی، اور پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے تھے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، اے ایمان والو مت تم دوستی کرو کسی ایسی قوم سے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ غصے ہوا، اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا اس قوم کے اوپر، یعنی مراد یہ ہے کہ جگہ جگہ پہ کافروں کی دوستی کرنے سے منع کیا جا رہا ہے، جیسے سورہ اس میں آتا ہے نا، مائدہ میں آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یا ایمان والو یہود اور نصارہ کو دوست مت بناؤ، یعنی غیر مسلم تو یہی لوگ ہیں نا، اور جگہ پہ مشرکین کا بھی آتا ہے کہ مشرکین کو دوست مت بناؤ، تو اللہ تعالیٰ کے جو دشمن قوم ہے اور ایمان والوں کے علاوہ جو دوسری قومیں ہیں ان کے ساتھ بار بار بتایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو نہ تم دوستی کرو ایسی قوم سے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، اللہ تعالیٰ کا غصہ نازل ہوا، قد یئسوا من الآخرہ، تحقیق وہ مایوس ہو گئے آخرت سے، کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جیسا کہ مایوس ہو گئے کافر قبروں والوں سے، یعنی وہ بھی آخرت سے ایسے ہی مایوس ہو گئے، کافر جو ہے آخرت سے مایوس ہونے کا مطلب کیا ہے کہ بس ان لوگوں کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ آخرت قائم ہوگی، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پہ اور آخرت برپا ہونے کے اوپر کوئی اعتبار نہیں ہے، کوئی یقین نہیں ہے، تو لہٰذا وہ اس سے مایوس ہو گئے، جیسا کہ کافر جو ہے نا قبر والوں سے مایوس ہو گئے، تو اس کا ایک تو معنی یہ کیا جا رہا ہے کہ جیسے کافروں کو اس بات کا کوئی یقین نہیں ہے کہ قبر والے کبھی زندہ ہوں گے اور دوبارہ اٹھ کے میدان حشر میں اکٹھے ہوں گے، اور بعض نے اس کا یہ بھی معنی کیا کہ جو کافر مر کے قبروں کے اندر چلے گئے ہیں تو وہ بھی اب ہر قسم کی خیر اور بھلائی سے مایوس ہو گئے، کیونکہ قبر کے اندر جا کے انہوں نے جب اس دنیا کو دیکھ لیا انہیں پتہ چل گیا کہ ہمارے جو اعمال تھے، جو ہمارے عقائد تھے، اس میں کوئی بھی خیر نہیں تھی، کوئی بھی بھلائی نہیں تھی، لہٰذا ہم قیامت تک بھی قبر میں پڑے رہیں گے، تمہارے لیے کسی طرف سے بھی کوئی خیر آنے کا کوئی امکان نہیں ہے، تو لہٰذا
یہاں پہ اس کافر قوم کی دو خصوصیات بیان کی گئی، ایک تو یہ ہے کہ وہ آخرت سے مایوس ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ قبروں والوں سے مایوس ہے۔ تو اس کے ساتھ یہ صورت کمپلیٹ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔